میرے اسپارٹنس جہاں جہاں پہ ہیں ان کو بھی بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ گاج واج کے واپسی ہوگی. جہاں آپ نے مجھے 4-5 مہینے دیے وہاں مجھے 15 دن اور دے دیں. 15 دن تک اگر میری واپسی نہیں ہوتی تو میں چینل ہی بند کر دوں گا, اپنی شکست تسلیم کر لوں گا. آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. یہ بتا دیجئے گا جو میرے اسپارٹن سن رہے ہیں, سب کے ساتھ میری چونکہ رسائی نہیں ہوتی, فورمز میں ہیں آپ, گروپس میں ہیں, جہاں جہاں جو آپ کے رابطے میں ہے یا جو سن رہا ہے یا سنے گا, مجھے مزید 15 دن دے دیجیے اور پھر دیکھیے واپسی کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میری آواز تھوڑی بھاری ہے, اس کو سمجھیں. ابھی یہ ایک پارسل مجھے موصول ہوا ہے درویش آن لائن سے. کچھ کتابیں تھی جو میں نے منگوائی آن لائن, تو میں نے سوچا آپ سب کے سامنے ایک تو ان باکسنگ کی جائے اور دوسرا آپ کے ساتھ گپ شپ کی جائے. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. تو ابھی میں نے اس کو کھولا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ چونکہ ٹیپیں شیپیں لگی ہوئی ہیں, کافی وزنی تھا. آپ کو نظر آ رہا؟ آج نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی 1 بائی 1 آپ کو میں کتابوں کا جو ہے وہ تعارف کروا دیتا ہوں ساتھ ساتھ. اچھا اوکے, قدیر نے لکھ دیا. یہ تو کچھ خالی ہے جناب. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی بڑی اچھی پیکنگ. بڑا صاحب پہلی کتاب اقبال اور مغربی مفکرین, جگن ناتھ آزاد, یہ پہلی کتاب ہے جی. ماشاءاللہ بڑی زبردست پیکنگ کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ان کو رکھنا پڑے گا مجھے اپنی گود میں. اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جی, ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم, جن کی وہ فکر اقبال بڑی مشہور کتاب حکمت رومی. یہ ہے ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم حکمت رومی. یہ درویش آن لائن سے میں نے منگوائی ہیں. اس پہ مجھے انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا اچھا خاصا, اور بڑی زبردست پیکنگ میں نئی کتابیں نظر آ رہے ہیں, فیل ہو رہا ہے مجھے. اچھا جی, اس کے بعد جناب یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم, ادبی اصطلاحات. ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم, درویش آن لائن سے. یہ ادبی اصطلاحات ہیں, اس میں اردو کے حوالے سے جیسے تشبیہ, علامت وغیرہ وغیرہ, تو اس کی ٹرمز کی انہوں نے تعریف کیا. اس سے پہلے میں نے تعارف کرایا تھا فرہنگ اصطلاحات قرآن. تو یہ ادبی اصطلاحات ہیں, ٹرمز ہیں جو لٹریچر کی, لٹریری ٹرمز جن کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک بڑا پیکٹ ہے ماشاءاللہ. یہ ذرا مجھے بڑا سب یہ کیا ہے, بڑے عرصے سے خواہش تھی ماشاءاللہ. اس کو میں کھول کے دکھاؤں. مثنوی مولوی مانوی, یہ چار ہے کتنی, 1 2 3 جلدوں کا یہ سیٹ تھا مکمل. مثنوی مولوی مانوی, یہ مولانا روم کی جو مولانا جلال الدین رومی. اس میں ساتھ اردو ٹرانسلیشن بھی ہے چونکہ فارسی میں, تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پہلی جلد ہے مثنوی مولوی مانوی ماشاءاللہ. اور یہ قاضی سجاد حسین انہوں نے ترجمہ کیا ہے, قاضی سجاد حسین انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس کی زبردست پرنٹنگ, کمپیوٹر کا زبردست, یہ دیکھیں اچھا خاصا سائز ہے ان کا. یہ ہو گئی جی. اور یہ تین جلدیں ہیں اسی طریقے سے. یہ بھی مثنوی مولوی مانوی, مثنوی مولانا روم. اور یہ ٹھیک ہو گیا جی. اب وزن زیادہ ہو رہا ہے تو اب کتابوں کو تھوڑا سا مجھے اپنے ٹیبل پہ رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. نیکسٹ کتاب ہے حکایات رومی, مولانا جلال الدین رومی. یہ کچھ چونکہ تصوف کے حوالے سے کچھ ریفرنس بڑے ضروری ہیں اس میں سے, اور ویسے بھی پڑھنے والی ہیں. تو یہ مثنوی سے ماخوذ دلچسپ اور نصیحت آموز حکایات, یہ مولانا جلال الدین رومی کی حکایات. بڑی اچھی پیکنگ. تھینک یو درویش آن لائن, آئی لو یو. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کتابیں, واہ واہ. یہ جناب ترجمہ کیا ہوا ہے اقبال احمد صدیقی صاحب نے. علامہ اقبال کی تقریریں, تحریریں اور بیانات, انگلش میں تھا, اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا. تو یہ اردو میں ہے, چونکہ انگلش میں PDF میں میرے پاس تھی. یہ تمام جو تقریریں تھیں علامہ اقبال نے مختلف جگہ پہ وہ خطاب وغیرہ کیا, تو یہ بڑی اچھی پیکنگ میں. ٹھیک ہے جی, یہ کتاب ایک ہو گئی.
آج موج ہوگی یقین مانے بڑائی صاحب. آج یہ دیکھیں جی، صلاح الدین ایوبی، اقبال، تصوف اور علم کلام. یہ ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت اس کی جلد ہے، مجلد کتاب، اور صلاح الدین ایوبی صاحب کی ہے. آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، بڑا زبردست. الفیصل اردو بازار لاہور کا یہ ناشر ہے، بڑی زبردست اس کی اقبال، تصوف اور علم کلام. نیکسٹ ہوگی جی، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دی. اچھا، اس کے بعد علامہ اقبال کے انڈیا میں جب تھے تو کچھ خطبات ہیں جو آپ نے علی گڑھ میں اور اس طریقے سے مدراس میں کچھ خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کے اوپر، جو علامہ اقبال کے، تو اس کو خطبات کہا جاتا ہے، وہ سرمنس ہیں. یہ محمد سہیل عمر، خطبات اقبال نئے تناظر میں، یہ اس حوالے سے تھی. یہ بڑی ضرورت تھی مجھے اس کتاب کی، اور یہ مجھے عام یاد نہیں رہتی تھی اردو بازار میں، لیکن میرے سامنے چونکہ آگے darweshanline.com پہ، تو میں نے اس کو جناب وہ پرچیز کر لیا. خطبات اقبال نئے تناظر میں، بڑی زبردست کتاب ہے. استاد محترم سید اون ساجد نقوی صاحب بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے پتا ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں مجھ سے مانگ لینی ہے اور آرڈر دینا ہے انہوں نے کہ فاروق یہ پہنچا دو میرے پاس. استاد محترم کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی جب. تو اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں، ہاں جی، یہ کتاب ہے جی، ڈاکٹر عبد المغنی، اقبال کا نظریہ خودی. کیا خوبصورت کتاب کی بائنڈنگ، چیک کریں ذرا. اقبال کا نظریہ خودی، اچھی خاصا اس کا حجم ہے، ویٹ ہے، اور 800 روپے قیمت ہے اس کی. اقبال کا نظریہ خودی، یہ کتاب آ گئی. پھر جناب یہ ڈاکٹر طالب حسین سیال، یہ غالباً ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، تصوف اور عمرانی مسائل اقبال کی نظر میں. یہ تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ڈاکٹر طالب حسین سیال، بڑی زبردست کتاب ہے. عام طور پر یہ نظر نہیں آتی یا ملتی نہیں ہے، تو یہ چونکہ انہوں نے کلیکشن کی ہوئی تھی درویش آن لائن کے نوجوان میں، تو یہ سہولت ہو گئی. 2 کتابیں آئی ہیں جی، یہ مجھے گفٹ آیا ہے. گفٹ کا مطلب جو ڈسکاؤنٹ میں پروفیسر احمد رفیق اختر، گجر خان والے جو بزرگ ہیں، طریقے شہر محبت، پروفیسر احمد رفیق اختر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے سب کو، صرف لاڈ اور محبتیں جو ہیں وہ چونکہ استاد محترم واصف علی واصف کے ساتھ جڑتی ہیں، نسبت ان کی. آپ جیسے بہت سارے علماء کو سنتے ہیں نا، تو ہر عالم کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے احترام کا رشتہ، وہ الگ ہے، وہ تو آپ نے سب کا کرنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری بنی آدم جو ہے وہ باعث تکریم ہے. تکریم آپ نے کرنی ہے، ان کی اکرام کرنا ہے. انسان قطع نظر اس کے اس کا مذہب کیا ہے، آپ کو اس کے احترام کا حکم ہے، آپ نے انسانیت کو سمجھنا ہے اس حوالے سے. پھر کچھ سب کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے آپ کی مذہب کے حوالے سے. ظاہری بات ہے وہ محبتیں بڑھ جائیں گی جب آپ کے مذہب کا کوئی بندہ ہوگا، آپ کے دین کا کوئی بندہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے مسلک کا بھی ایک ہوتا ہے. پھر اصل جو چیز ہے اسکول آف تھاٹ، آپ کی آئیڈیالوجیکل بانڈنگ جہاں پہ ہو جائے، آئیڈیالوجیکل بانڈنگ. یہ آئی بی جیسے ہمارے اسلام آباد میں نا انٹیلیجنس بیورو، آئی بی جہاں پہ ہو جائے، آپ کا آئیڈیالوجیکل بانڈنگ ہو جائے، میں اس کو پریفر کرتا ہوں. وہ رشتہ داری بڑی قائم رہتی ہے قیامت کے بعد بھی، جو آئیڈیالوجیکل بانڈنگ، نظریاتی پیوستگی ہو جائے، نظریاتی ربط ہو جائے. آپ جب جڑ جائیں نظریے میں، تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی آپ کا حشر ایک ساتھ ہوگا. تو طریقے شہر محبت، پروفیسر احمد رفیق اختر، اور انہی کی یہ ہے بندگی، پروفیسر احمد رفیق اختر. یہ بندگی تھکتری کے ماشاءاللہ دیکھیں میرے پاس تو اتنا راشن آ گیا کہ کیا بات، الحمدللہ. ابھی ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے جی علامہ شبلی نعمانی، سوانح مولانا روم. یہ شبلی نعمانی صاحب نے جو سوانح لکھی تھی، پرانی کتاب ہے، اس کو نئی جلد، نیا اس کا ایڈیشن ہے، اور بڑی زبردست. ہر کتاب کو الگ سے انہوں نے پیک کیا ہوا ہے، بڑی زبردست. آئی لو اٹ. یہ کیونکہ نوجوان ہیں، سیلف میڈ ہیں، خود کام کر رہے ہیں، اور پوسٹ آفس کے ذریعے یہ جو باکس ہے یہ پوسٹ آفس کا ہے، فری شپنگ ہے. اگر آپ 1000 روپے سے زیادہ کا آپ کی اماؤنٹ ہو جاتی ہے آرڈر میں، تو آپ کو فری شپنگ وہ کرتے ہیں. تو 1000 آج کل ایک کتاب 1000 میں آ جاتی ہے. تو پوسٹ مین کے پاس چونکہ کنوینس نہیں، مراد سعید صاحب
ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی کر دیں، کیونکہ دراز والے یا ٹی سی ایس والے پرائیویٹ جو ہیں وہ گھر دروازے پہ دے کے جاتے ہیں. تو پوسٹ آفس میں ابھی بھی وہ تھوڑا سا سرکاری وہ کلچر ہے، تو وہ فون کر کے انہوں نے بلا لیا، یہ بھی ان کی مہربانی ہے. چونکہ ظاہری بات ہے پوسٹ مین کے پاس ابھی وہ اتنی کنوینس کا پرابلم ہے، تو بائک وغیرہ ہو جائیں، پوسٹ مین جو پوسٹ آفس کا جو نیٹ ورک ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑا اچھا مجھے وہ ملے جناب، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا صاحب بہت وزنی تھا تو میرے پاس مسئلہ تھا کنوینس کا، ورنہ میں خود دے کے جاتا. اچھا جی، یہ آگے جی جناب عبد المجید سالک، ذکر اقبال. عبد المجید سالک کی یہ کتاب ہے، بک کارنر کی، نظر آ رہا ہوگا میرے خیال میں آپ کو جی. عبد المجید سالک یہ حضرت بابا جی علامہ اقبال کی سوانح عمری ہے، سوانح حیات، ان کا ذکر ہے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے خلیفہ عبد الحکیم صاحب کی فکر اقبال بھی. یہ ہوگی جی. اور یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، یہ مجھے بڑی پسند آئی، پروفیسر عالم صاحب ہیں، اقبال، انسانی تقدیر اور وقت. یہ پروفیسر عالم صاحب، کیونکہ میں جب کسی نام کے ساتھ پروفیسر لکھا ہو یا ڈاکٹر لکھا ہو تو میری ویسے ہی میرے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر، میرا اس نام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے میری. تو پروفیسر ڈاکٹر لکھا ہو کہیں پہ تو ویسے ہی میں کوشش کرتا ہوں وہ کتاب خرید لوں، کیونکہ مجھے پتا ہے انہوں نے ذمہ داری سے بات کی ہوگی. عام آدمی جو پمفلٹ والا ہوتا ہے نا، وہ کیونکہ بغیر ریفرنس کے بات کرے گا، لیکن آپ پروفیسر ڈاکٹر ہے ایک بندہ، تو اس نے جو بات کی ہوگی اس نے حوالے دیے ہوں گے ساتھ. اور میں بتاؤں جو ریفرنس کی بات کو نہ مانے نا، وہ بہت بڑا تعصب والا انسان ہوتا ہے. جب کوئی حوالہ دے رہا ہو کسی چیز کا اور مستند حوالہ ہو، اس کے جو ریسورسز ہیں، بیبلیوگرافی، آپ کے ماخذ، تو وہ آپ کو پھر آپ کی ضد ہی ہے جو روکتی ہے. تو یہ جناب بڑا اقبال، انسانی تقدیر اور وقت میرے پسندیدہ موضوعات ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی زبردست مضبوط اس کی جلد ہے جناب. اچھا جی، نیکسٹ. یہ بڑے عرصے سے خواہش تھی، پہلے بھی تھی میرے پاس یہ کتاب، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، نہج البلاغہ. تو وہ میری کہیں چوری ہو گئی یا گم ہو گئی، کوئی لے گیا، واپس نہیں کی، واٹ ایور. تو یہ مجھے ضرورت تھی، اس وقت لاہور میں تھی میرے پاس. اب میں نے یہ نہج البلاغہ چاہیے، یہ بھی درویش آن لائن سے میں نے آرڈر کیا تھا. زبردست اس کا ہے، چونکہ اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں نہج البلاغہ. اور پھر مجھے اس کا حوالہ ایک جگہ پہ دینا تھا، صرف ایک حوالے کے لیے میں نے کہا دوبارہ سے منگوا لو. تو اس کو میں گود میں رکھتا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. اردو کی میرے پاس علامہ اقبال کی ساری پڑھی ہوئی ہیں، بانگ درا، بال جبریل، وہ ساری اردو ترجمے جو اس کا سلیس ہے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں معنی کے ساتھ. بڑے عرصے سے خواہش تھی کوئی ایسی کتاب ملے جس میں علامہ اقبال کا فارسی کلام ہو اور ساتھ اس کا اردو کا، چونکہ میں فارسی اس طریقے سے نہیں سیکھ سکا، کبھی ماحول ہی نہیں بنا. دل کرتا ہے میرا، ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میں ابھی بھی سیکھ سکتا ہوں. میں کبھی کبھی کوئی ٹیوٹوریل، کوئی نہ کوئی چیز میں دیکھتا رہتا ہوں، تو بڑا جوش مجھے آتا ہے، کاش میں فارسی اس طریقے سے بول پاؤں، سیکھ پاؤں. لیکن اب مجھے سہارا لینا پڑتا ہے تھوڑا سا اردو کا. یہ ہے جناب شرح کلیات اقبال، جو فارسی اسرار و رموز، زبور عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ، ارمغان حجاز. یہ شرح ہے، شرح مین تشریح، کلیات اقبال کی متن ہے، اردو ترجمہ ہے اور ساتھ تشریح ہے. ہیوج سائز، اچھی خاصی ضخامت والی یہ کتاب ہے. اور یہ ترجمہ کیا ہے، ترتیب ترجمہ اور تشریح ہے پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کی. واہ جی واہ، زبردست. شرح کلیات اقبال، بڑائی صاحب، شرح کلیات اقبال. یہ پیچھے میں ان کی تصویر بھی ہے ساتھ جو ہاشمی صاحب کی. تو شرح کلیات اقبال، یہ اچھا خاصا سائز ہے. اور یہ دو کتابیں اور نکلی ہیں، ابھی اور بھی پڑھی ہوئی ہیں. اچھا خاصا بڑا پیکٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے جی ترجمہ اور تلخیص ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم صاحب کی، جن کی میں بات کر رہا تھا، جو خطبات ہیں. پہلے تھا نئے تناظر میں، یہ اوریجنل ہے جو خطبات ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح تلخیص کی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے کون سے مسائل کو چھیڑا، مباحث کو چھیڑا، اور یہ ساری اس کے اندر ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم خطبات اقبال. بڑی خوبصورت بلو کلر کی. آئی لو دس. مجھے تو یہ ٹیکسچر نظر آ جائے کہیں پہ بلو کلر کا تو آئی لو اٹ. گریڈینٹ ہے بڑا زبردست. اور بابا جی کی تصویر بھی ایک آپ کو نظر آ رہی ہوگی. خطبات اقبال.
اور اسی خطبات اقبال کی یعنی 3 کتابیں ہوگی. پہلے تھا سہیل صاحب کی جو نئے تناظر میں، یہ اوریجنل ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، اور یہ ہے مباحث خطبات اقبال. ان کے جو مباحث ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تشریحات کے ساتھ، اور یہ کی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب نے. یہ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان. عارف خان اگر آپ سن رہے ہو تو یہ دیکھ لیں پروفیسر ڈاکٹر عارف خان بھی ہیں، تو آپ بھی اپنا تھیسس پورا جلدی کریں تاکہ آپ کے نام کے ساتھ بھی پروفیسر ڈاکٹر لگے. اور یہ مباحث جو ڈسکشنز ہیں علامہ اقبال نے جن ایشوز کو چھیڑا ہے اس کے اوپر کامنٹری سمجھ لیں آپ اس چیز کو. تو میں نے ان کے سارے کانٹینٹ دیکھ کے تسلی سے منگوائی ہیں جو مجھے ضرورت تھی. تو یہ مباحث خطبات اقبال. اب ان کو مجھے کہیں سائڈ پہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اگلا جو ہے وہ کٹھی بائنڈنگ ہے، اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ ہاں یہ پتہ کیا ہے قریشی صاحب عبد القدیر. یہ دیکھ ایک کتاب ہے لغت فرہنگ آصفیہ، لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے، جب چاہوں میں اس کو لے سکتا ہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ کبھی اللہ پاک مجھے توفیق دیں تو میں یہ اپنے پاس رکھوں. اردو کی بڑی مشہور قدیم فرہنگ آصفیہ، بڑا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو میں نے وہ ساری جلدیں منگوا لی خود ہی، چونکہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی تھی اور آن لائن سامنے آ گئیں، مشکل کو نہیں پیش آئی، اور آرڈر دیا جناب. یہ اچھی خاصی وزنی ہے فرہنگ آصفیہ، یہ دیکھیں. اور ان کا اتنا ویٹ ہے کہ عبد القدیر کو اگر میں یہ دوں نا صبح کہ جاؤ بھائی 5 کلومیٹر، تو اس کا ویسے ہی ویٹ کم ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے. واہ. اب میں ان کو رکھتا ہوں جی، چونکہ اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیکنگ کی. درویش آن لائن کا شکریہ اس نوجوان کا جس نے مجھے 2-3 دفعہ کال کی اور ایڈجسٹ کیا میرے آرڈر کو اکارڈنگلی. ایک میں نے منگوائی تھی منطق الطیر، جو جناب فرید الدین عطار صاحب کی ہے، منطق الطیر، جس پہ ایک مستنصر سنتارڑ نے بھی بعد میں لکھی تھی منطق الطیر جدید. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شارٹ ہے اس وقت، تو اس کی جگہ پہ انہوں نے کچھ کتاب اور بھی ایک بھیج دی ہے، اور باقی جو تھیں یہ ساری سب کی مجھے ضرورت ہے.